سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم، یقیناً ہر انسان نقصان میں ہے۔ یہ کون سا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی؟ اور یہاں زمانے سے کیا مراد ہے؟ کون سے زمانے کی قسم؟ اثر میں کیا ہے؟ یہاں نقصان کا مطلب وہ نقصان نہیں جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ نقصان دراصل اس بڑی تباہی کا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان کے لیے تباہی ہے۔ وہ تباہی جس کے بارے میں انسان خود کو لا علم رکھے ہوئے ہے۔ سورہ عصر میں قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 103 نمبر میں سورہ ہے۔ یہ نام سورہ کی پہلی آیت کے لفظ العصر سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت جامع اور مختصر کلام کا بے مثال نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند الفاظ میں ہی معنی کی دنیا بھر دی گئی ہے۔ اس میں بالکل دو ٹوک طریقے بتائے گئے ہیں کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ امام شافعی نے بہت واضح فرما دیا کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں اللہ عصر کی قسم کھا کر فرماتا ہے، عصر کے معنی زمانے کے ہیں، یعنی لفظ عصر میں زمانے نے یا وقت کے گزرنے اور اس کی تیز رفتی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے عصر سے مراد نماز عصر کا وقت یعنی زمانہ بھی لیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرمائی، اس لیے یہ نماز درمیانی نماز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز عصر کی فکر کرو کیونکہ یہ بڑے خطرے والی نماز ہے۔ خطرے والی نماز سے مراد یہی ہے، یہ دن کے درمیان کی نماز ہے، اس لیے اس نماز کے چھوڑنے یا قضا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور سے لوگ عصر کے وقت کاموں، تجارت، نوکریاں یا دیگر مصروفیات میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس لیے یہاں بعض مفسرین نے یہ بھی معنی لیا ہے کہ عصر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے تاکہ اس نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک ایسی بات بھی پوشیدہ ہے جو اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھے ہوئے ہے۔ لفظ عصر اصل میں نچوڑ کو کہتے ہیں۔ جس عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، یہ قسم اس اہمیت کی بنیاد پر ہے جو دن کے اس موقع کو حاصل ہے، کیونکہ یہ وقت انسانوں کی حیات اور نظام زندگی کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے جو جلدی گزر جاتا ہے۔ دن کے کام اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، پرندے چرند اپنے اپنے آشیانوں ٹھکانوں کو پہنچ جاتے ہیں، سورج مغرب میں اپنا سر چھپا لیتا ہے اور فضا اور روشنی بتدریج تاریک ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اختتام اور تغیر انسان کو خدا کی شاندار قدرت کی طرف اور اس نظام پر حاکم ہے متوجہ کرتا ہے، اور حقیقت میں یہ توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور پروردگار کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو قسم کے لائق ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمانے یعنی وقت کی اہمیت کا بتایا ہے کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو وقت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جاتی ہے اور واپس نہیں آتی۔ اس تھوڑے سے وقت میں ہمارے پاس بہت مواقع ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لا سکتے ہیں، تو یہ قسم ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت کے اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اصل کے زمانے کی قسم بھی اس لیے ہے کیونکہ عصر کی نماز بھی دن کی آخری نماز ہوتی ہے جس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، اور پورے دن میں انسان نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی برف کے ٹکڑے فروخت کرتا ہے جو دن کی روشنی میں تیزی سے پگھلتی ہے۔ اس لیے اس شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد از جلد اس کی تمام برف فروخت ہو جائے کہ زیادہ سے زیادہ وہ منافع کما سکے، کیونکہ اگر وہ برف فروخت کیے بغیر پگھل گئی تو اس کے پورے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی، یعنی عمر کی جو مدت
انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے پگھلنے کی طرح بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا یا غلط کاموں میں صرف کیا تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ اس صورت میں انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے جو واحد ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب دنیا کے تمام انسان ہیں، کیونکہ یہ صورت جو بھی پڑھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسے قیامت کے روز ہر انسان اپنے بارے میں ہی فکر مند ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو وقت بھی گزر رہا ہوتا ہے اس نے اگر وہ گناہوں میں مصروف رہا اور اس کو ضائع کیا تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں۔ سورہ عصر اس آیت میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ ہر انسان اصل میں خسارے اور نقصان میں ہے سوائے مومنین اور صالحین کے۔ سورہ عصر 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے، یعنی ایمان، عمل صالح، تو اصل بالحق، تو اصول کا یعنی بغیر سورہ عمر کا اگر یہ گہری سے جائزہ لیا جائے جو بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ یہی چاروں امور نیکی پر گامزن لوگوں اور برائی پر گامزن لوگوں دونوں کو کسی نہ کسی حال میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مثلا اگر ایک چور چوری کرتا ہے تو اس سے پہلے اسے اس کا دل پر یقین دلانا پڑتا ہے کہ یہ کام منافع بخش ہے، اسے کرے گا تو وہ مفت میں امیر ہو جائے گا، گویا وہ اس پر ایمان لاتا ہے، پھر وہ چوری کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے۔ جس پر ایمان لایا پھر وہ جب چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنے جیسے لوگ ڈھونڈتا ہے، ان کو یہ کام کرنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے، یعنی تو اصول بالحق کی شک پر عمل درآمد کرتا ہے۔ پھر اگر وہ چوری کا پیشہ اپنا لیتا ہے تو ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو پکڑا بھی جائے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو بہت زیادہ مار کھانی پڑے گی۔ اس پر صبر بھی کرتا ہے، تو گویا ایک چور کو بھی ان چاروں مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ انسان حق کا راستہ اپنائے، انبیاء کے طریقے پر چلے، تاکہ کامیابی اس کا مقدر بن جائے، تاکہ وقت کی اہمیت کو سمجھے، اسے ضائع نہ کرے، برے کاموں میں مصروف نہ رہے۔ سورہ عصر کا پہلا پیغام یہی ہے جس پر انسان غور کر کے کامیاب ہو سکتا ہے۔